کب تم گھر میں آؤگے؟ دریا پر سے پی کر پانی، دریا پر سے پی کر پانی، کب تم گھر میں آؤگے؟ اے میرے جانی یوسف ثانی، کب تم گھر میں آؤگے؟ لے کر اپنی شکل نمانی، کب تم گھر میں آؤگے؟ لے کر اپنی شکل نمانی، کب تم گھر میں آؤگے؟ سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے، بھورے بالوں والے آجا، جھولا تیرا خالی ہے۔ کہتی تھی بانو اصغر جانی، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، غالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، غالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے، آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو
کہ مر جاؤں میں. آمد ہند کا غل اطیرت شبیر میں ہے، شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے. دختر فاطمہ روپوش کی تدبیر میں ہے، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے. کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی لوگوں، ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں، ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں. جا کے دربانوں کو قسم دو کے بہرے سلطان، کوئی کھلوائے نظر کھولیو قفل زنداں. رات کا وقت ہے بچے ہیں ہمارے ناداں، گر نکل جائیں گے تو ہم انہیں ڈھونڈیں گے کہاں، گر نکل جائیں گے تو ہم انہیں ڈھونڈیں گے کہاں. حاکم شام کا کل تم پہ تاب آئے گا، اور ہمارا تو گلا پہلے ہی کٹ جائے گا، اور ہمارا تو گلا پہلے ہی کٹ جائے گا. کیا کروں کیا نہ کروں جلد بتاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں. اوٹ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں، یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں. سر کھلے ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیوند کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیوند کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیوند کرو. سلطنت پر ہے وہ نازاں میں اسیر و مجبور، منہ بھی بھالوں سے چھپاؤں گی تو سمجھے گی غرور. آمد حرف میں کہے بیٹھے گی یہ ہند ضرور، بی بی دربار میں تو جاتی تھی مردوں کے حضور، بی بی دربار میں جاتی تھی تو مردوں کے حضور، بی بی دربار میں جاتی تھی مردوں کے حضور. ایسی غیرت تھی تو بلوے میں نہائی ہوتی، حلق پر اپنے چھری آپ پھرائی ہوتی، حلق پر اپنے چھری آپ پھرائی ہوتی. قید خانے میں ترا تم ہے کہ ہند آتی ہے. صلوات اللہم صلی علی
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. عزیزان ایمان مومنین و مومنات السلام علیکم. ساری تعریف اور حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جس نے سب کچھ خلق کیا اور آج ہمیں ایک توفیق دی کہ ذکر مصائب کربلا عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہو سکیں. آج کا دن بڑی قیامت خیز مصیبت کا دن ہے، اسی لیے کوشش کروں گا کہ فضائل کے کچھ نقطے اور اس کے بعد زیادہ مصائب کا تذکرہ ہو کہ وہ دن پہلی سفر کا ہے جو انتظار کے بعد اسیران کربلا شام میں داخل ہو. یہ مختصر آیہ مبارکہ مشہور جو ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. چونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور ہم یہاں جمع اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس ذکر کو تازہ کریں، بار بار ریپیٹ کریں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی نئی باتیں نہیں، جو چیزیں معلوم ہیں، جو چیزیں ہم جانتے ہیں، جو عام باتیں ہیں، ان میں عام طور سے جو ہماری نظروں سے گزر جاتی ہے ہم خیال نہیں کر پاتے، بس اس پہ اپنی انالیسس کریں، اپنے آپ کو تیار کریں اپنے زمانے کے امام کے لیے. بڑے بہتر جانتے ہیں بچوں کے ساتھ خاص طور سے کہ مشہور آیت اس میں پروردگار کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو سوائے اس کے کہ یعبدون میری بندگی کرے. بڑی تیزی کے ساتھ موضوع یہ نہیں ہے کہ یہاں یعبدون سے مطلب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعبدون سے مراد یعرفون ہے، معرفت حاصل کرنا. میرا موضوع یہ نہیں ہے تو اسی لیے اس کو فوراً بیان کرتے ہوئے آگے چلو. یعنی مقصد یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے جن اور انس کو کہ میں نے تمہیں پیدا اسی لیے کیا تاکہ تم بندگی میں زندگی گزارو، اور بندگی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کی معرفت نہ ہو. اور یہاں جو بندگی کہا جا رہا ہے، جو یعبدون کہا جا رہا ہے، ہم جانتے ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ میں نے اسی لیے پیدا کیا کہ نماز پڑھو، اسی لیے پیدا کیا کہ روزہ رکھو، اسی لیے پیدا کیا کہ حج کرو، اسی لیے پیدا کیا کہ زکوٰۃ دو. نہیں، کیونکہ نماز تو اس وقت ہوگی جب نماز ادا کر رہے ہیں. باقی کا وقت کیا ہوگا جب نماز ادا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت پروردگار سے غافل ہو جائیں؟ روزہ ان دنوں میں ہوگا جب ماہ رمضان میں رکھے ہوئے ہیں. باقی کے مہینے نماز کے علاوہ کیا پروردگار سے غافل ہو جائیں؟
تو بندگی سے یہاں مراد یہ ہے، پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری سانس کا ہر لمحہ میری معرفت کی بندگی میں گزرے. چاہے تم نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے تم اپنے دوست کے ساتھ باتوں گفتگو میں مصروف ہو، چاہے تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے کاموں میں مصروف ہو، تمہاری سانس کا ہر لمحہ میری معرفت کی بندگی میں گزرے. اب جب یہ کہا جا رہا ہے، موضوع میرا اصل یہ نہیں ہے، یہ میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں. اب جب یہ کہا جا رہا ہے تو کیا پروردگار نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی زندگی گزار چکے، اپنے بچوں کو بڑا کر لیا، اپنی کمائی پوری جمع کر لی اور اپنی ضعیفی کے قریب ہیں؟ کیا پروردگار یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر چکے اپنے جاب سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کیا پروردگار ان سے کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی یونیورسٹیز اور اپنے ماسٹرز، اپنی تھیسس سب کچھ کمپلیٹ کر لیا، جاب پہ ویل سیٹلڈ ہے، شادی ہو چکی ہے، تو اب کچھ اور نہیں ہے، تم اپنی زندگی میری معرفت و بندگی میں گزارو؟ کیا پروردگار یہاں پہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ میں یہاں صرف ان سے کہہ رہا ہوں جو بڑے ہیں اور وہ نہیں جو بچے ہیں؟ پروردگار نے ایک اہم جملہ رکھ کے بتایا کہ جو وہ جملہ بتانا چاہتا ہے وہ اتنا اسپیشل ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم بچے ہو یا بڑے ہو، ضروری نہیں ہے کہ تم جاب کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ تم زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو. یہ نہ بھولنا کہ تمہیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ میری معرفت میں بندگی میں زندگی گزارو. یعنی بچپن سے لے کے جب تک کہ زندگی گزارو میری معرفت میں زندگی گزارو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیں اس مثال کو اور تھوڑا سا موضوع کو پھیلاتے ہوئے، پروردگار عالم نے بہترین نمونہ عمل، بیسٹ ایگزامپل رسول خدا کی زندگی کو دیا، اور لوگوں نے رسول کو دیکھا، رسول کی سیرت و صورت کو دیکھا، لیکن رسول کی رسالت کی معرفت کی معراج کو بھول گئے. نمونہ عمل اسی لیے نہیں بتایا کہ رسول کیسے دکھتے ہیں، رسول کیا ہیں، رسول کیا کرتے ہیں پہ صرف متفق رہے، صرف اس پہ اکتفا نہیں ہے، صرف اس پہ بات کمپلیٹ نہیں ہے. بات کمپلیٹ اس پہ ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو پروردگار رحمت للعالمین ہے، جس نے عالمین کا خالق ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کو رسول رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. تو اس رسول کی معرفت کی معراج کی طرف سمجھو، نہ کہ صرف اس کی سیرت و صورت. اس کی معرفت کی طرف سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ رسول کو رحمت بنا کے اللہ نے وہاں عالمین میں بھیجا ہے جہاں جہاں اس نے خلقت رکھی ہے. اور اس کے لیے انسان کو ضرورت پڑے گی معرفت کی، معرفت کے لیے ضرورت پڑے گی فکر کی، اور فکر کے لیے ضرورت پڑے گی اپنی فکر کو اس مقام پہ بلند کرنے کے لیے کہ جو اس موضوع پہ وہ سوچے، نہ کہ صرف رسول کے ظاہر کو دیکھے، رسول کے بارے میں سوچے. صرف جو ظاہر کو دیکھیں گے، صرف جو رسول کو، جو علی کو ظاہر سے اپنی آنکھوں سے اس حد تک دیکھیں گے کہ ان کا مقام کوئی اور نہیں پا سکتا، وہ تو اسی منزل میں پڑے رہیں گے پریشان کہ ان کو کسی اور سے تقابل کرنا ہے، وہ ان سے برتر ہیں، وہ ان سے بہتر ہیں، یا ان سے بہتر ہیں یا نہیں ہے. لیکن جس نے رسول کی معراج کو سمجھا، رسول کی معرفت کو سمجھا، تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ ایک مقام پہ آ کے جبرائیل رک جاتا ہے کہ پروردگار کا حکم ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن اگر رسول کی جوتی نالین بھی ساتھ رسول کے ہو تو وہ اس سے آگے چلی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بڑوں کے لیے فضائل کا نقطہ تھا، اب اور آسان کر کے بچوں کے لیے دیکھیں. جب انسان ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس سے اپنی فکر کو معیار بنائے، تو انسان کے جسم کی 6 حالتیں، اس کے علاوہ کوئی اور حالت ہو نہیں سکتی. یا وہ سو رہا ہوگا، یا جاگ رہا ہوگا، یا
नींद में होगा या बेदार होगा, तीसरे और चौथे या बीमार होगा या सेहतमंद होगा, पांचवें और छठे या जिंदा होगा या मुर्दा होगा। इन 6 चीजों के अलावा जिस्म की हालत नहीं है। लेकिन जब कुरान मजीद उठाते हैं तो इंसान का परसेप्शन इन 6 चीजों के बारे में हर लेवल पे डिफरेंट है। भाई कोई सो रहा है लेकिन जो दूसरा उसे देख रहा है शायद नहीं समझ रहा है कि वो सो रहा है या नहीं सो रहा है। एक और आसान तरीके से, कोई सो रहा है या सोने की अदा कर रहा है, नाटक कर रहा है। वो उलमा कहते हैं ना, मशहूर जुमला है, जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागना ही नहीं चाहता कितना भी जगा ले वो यही कह दिखाएगा कि मैं तो सो रहा हूं। जो जाग रहा है वो बज़ाहिर जाग रहा है, लेकिन ऐसे कितने मौके होते हैं, हम स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपनी क्लास में, मजलिसों में, लेक्चर्स में, कितने मकामात पे होते हैं, जाग रहे होते हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं लेकिन उस जगह पे होते नहीं है या फिर होना नहीं चाहते। जाग रहा है ना, कंडीशन तो है। तो परसेप्शन हर एक का अलग अलग है ना, जिसका जितना विजन है, जिसकी जितनी फिक्र है, जिसका जितना मेयार है। उसी तरह बीमार है। अच्छा, बीमार में आखिर कैसा बीमार है कि उसे टर्मिनल इलनेस है या उसे मेंटल इलनेस है या उसे फिजिकली कुछ बीमारी है या फिर कुछ नहीं है, सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आया है। सलवात पढ़े मोहम्मद कट्टे हैं, कुछ नहीं हुआ है, मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह तंदुरुस्त है, इतना सेहतमंद है कि सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सारा कुछ करवाया, बिल्कुल सही है तबीयत, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, कोई और एक्टिविटी नहीं है। ये हर एक की सेहतमंदी की परसेप्शन मेयार है। जिंदा और मुर्दा की परसेप्शन इसी तरह और है। कोई समझता है कि जिंदा है, लेकिन कुरान उसे पुकार के कह रहा है कि ये लोग मुर्दा है, ये ना सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं। और कोई मुर्दा होता है, हम उसके शाने को हिला के कहते हैं सुनो समझो, कब्र में लिटाने के बाद कि तुम्हारा परवरदिगार एक है, तुम्हारा रसूल ये है, तुम्हारी किताब ये है। इंसान का विजन इतना ही है ना, ये 6 हालतें हैं जिस्म की सिर्फ। अब ये हालतें रेप्लिकेट करें रूह के लिए, क्योंकि फिक्र को कमाल पे ले जाना है, मारिफत की बुलंदियों में जाना है, तो इंसान को इन मंजिलों से तय करना होगा। अब अगर रूह को देखें, इसी तरह या खाबिदा है या बेदार है, या रूह बीमार होना या सेहतमंद होना, इसकी क्या अलामतें हैं? रूह बीमार अगर है तो शक में मुब्तला है नफ्स, और अगर सेहतमंद है तो यकीन की मंजिल पर है। रूह अगर बेदार है तो अपने नफ्स की मारिफत के साथ है, उसे पता है अपने नफ्स का। और अगर बेदार नहीं है तो अपने नफ्स का नहीं पता, डायरेक्शन ही नहीं है उसके पास। उसका नफ्स उसे पुकार पुकार के कह रहा है कि उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सकता। और इसी तरह जिंदा और मुर्दा की मिसाल भी, रूह की जिंदगी इल्म है और रूह की मौत जहल है। जहालत कुछ और है, लेकिन जाहिलियत कुछ और है।
انسان کو جہالت سے نکل کے علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اسکول، یونیورسٹی، کالج، ایگزامز پاس کرے، کچھ بھی کرے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی زندگی کی سانسیں، چلتے پھرتے راستے، یہ نظر آتی ہوئی سائنس، یہ ہمارے اندر کی نشانیاں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئی چیزیں، اہل بیت کی تعلیمات، مجلسوں کا سننا، کسی اور کی بات سے اسے ریلیٹ ہو کے نالج کا ملنا، یہ تمام چیزیں کافی ہیں اسے علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن علم حاصل کرنے کے بعد جاہلیت وہ ہے کہ جو رسول خدا فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ، یعنی وہ جو زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب آئے میں آپ کو اس سے واپس ریلیٹ کرتا ہوں. وہاں معرفت کے لیے کہا، سب کے لیے کہا، وہی معرفت کے لیے آیت میں سب کے لیے کہا نا. اور یہ 6 کے 6 چیزیں جسم اور روح کی، کیا بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، جاب کرنے والے، نہ کرنے والے، یونیورسٹی جانے والے، نہ جانے والے، اپنے بچوں کا خیال رکھنے والے، نہ رکھنے والے، اپنی فیملی کا خیال رکھنے والے، نہ رکھنے والے کے لیے الگ الگ ہیں. سب کے لیے سیم کنڈیشنز ہیں. اور اسی طرح اس معرفت کے لیے بھی یہی کہا، سب کے لیے سیم کنڈیشنز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر بچہ ہے تو اسے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہے تو ہی اسے زمانے کے امام کی معرفت ہو. زمانے کے امام کی معرفت ہر ایج میں آئے گی. بس ضرورت اس کی یہ ہے کہ اس طرف علم کے گامزن ہو جائے اور اپنی فکر کو بلند کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئے فکر کی مثالیں دے دیتا ہوں. بڑے جانتے ہیں بہتر، بچوں کے لیے، بچے سن رہے ہیں خاص طور سے، کامن چیز ہے اگر کسی کی کاؤنسلنگ کرنی ہو، چاہے ڈپریشن سے، اینگزائٹی سے، مینٹل النس سے، کچھ بھی، تو اس کے سامنے جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس کی اپروچ، بات کرنے کا انداز، ایکسپرٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ کوئی اور ایسا اس کے سامنے آئے گا جو اپنا واقعہ بتائے گا، یا کوئی ایسی بات کرے گا کہ ایسا ہوتے ہی یہ کرنا چاہیے، کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، یا پھر کوئی اور اس کے سامنے آئے گا تو وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ اپروچ دے گا کہ نہیں، جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اس میں ایک پازیٹیو یہ ہے کہ اس وجہ سے تمہیں پتا چلا کہ تمہارے جسم میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے. اگر دیر سے پتا چلتا تو اور زیادہ نقصان ہو جاتا. جب تو ریکوری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ریکوری کی پاسبلٹیز کم ہو جاتی تھی. ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح جب گفتگو کریں اگر کسی اور موضوع پر، تو انسان اپنے لیول کے حساب سے کرتا ہے نا. اور اس موضوع کو جب میں معرفت میں لے کے آؤں تو بہترین اگزامپل ہے اویس قرنی کی، جس کی فکر جس ڈائریکشن میں جا رہی ہو اس کمال پہ نا. بلکہ وہ اگزامپل سے پہلے یہ بتا دوں کہ مولا کائنات خود کہتے رہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو. بھی کوئی تھے جس نے آگے بڑھ کے پوچھا یا علی یہ بتائے میری داڑھی میں بال کتنے ہیں، یا پھر کوشش کی کہ ایسا سوال کریں کہ علی کو جواب دینے میں بہت دیر لگے، یہ بتائیں کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں. لیکن کوئی تھے جو علی کے پاس آئے تو کہا حمام نے یا علی مجھے بتائیں کہ متقی کے صفات کیا ہیں. جو اپنے ڈائریکشن کو، معیار کو جس انداز میں لے جائے نا، تو رسول خدا نے کہا کہ اگر تمہاری دعا مقبول ہو، ایک دعا، تو کیا دعا کرو گے؟ سب نے جو چاہے سوچ لیا ہوگا، کوئی ابو قبیس جتنا سونا چاہیے، ماؤنٹ ایوریسٹ جیسا گولڈ کا پہاڑ ہو جو ہمیں مل جائے، ساری دنیا کی ڈاکٹریٹس ہوں جو ہمیں مل جائیں، سارا پاور ہو جو ہمیں مل جائے. جس نے جو بھی سوچا ہوگا. رسول خدا نے ایک جملہ کہا، کاش اویس یہاں ہوتا اور وہ تمہیں بتاتا
क्या दुआ मांगी। रसूल खुदा ने दुआ नहीं बताई। रसूल खुदा का इंतकाल हो गया, बाद में जब अवैस मिले तो लोगों को याद है, अच्छा आप अवैस हैं, तो ये तो बताएं कि आपके जहन में दुआ क्या थी। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा वाकया हुआ था, ऐसा ऐसा रसूल खुदा ने कहा था। तो अवैस ने पहले पूछा कि अच्छा तुम लोगों ने क्या मांगा? जाहिर सी बात है सबने अपनी अपनी बताई होगी। तो अवैस ने कहा अगर मैं दुआ मांगता ना, मैं दुआ मांगता कि परवरदिगार रसूल को मेरे दरमियान से कभी ना लेना, ये मेरे साथ हमेशा रहे, मैं जहां रहूं रसूल वहां रहे, ताकि मैं इनसे महरूम ना हो सकूं। ये है जमाने के इमाम से मारिफत। अब आप अंदाजा लगाएं, इस मारिफत को, इस फिक्र को, इस फिक्र की बुलंदियों को अपने जनरेशन्स में ट्रांसफर करना पड़ता है। आज का जो दौर है, जो जमाना है, जो मीडिया है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उनका मकसद इस फिक्र की बुलंदी नहीं है। एक तरफ इंसान इतनी कामयाबी करता जा रहा है कि साइंटिस्ट हो रहा है, चांद पे जा रहा है, मार्स पे जा रहा है, डिफरेंट रिसर्चेस आ रहे हैं और हर फील्ड में उसके पास बड़े बड़े साइंटिस्ट मौजूद हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद अगर एक छोटा सा कोविड आ जाए, कोरोना वायरस आ जाए, तो उसका नहीं है कुछ भी। तो इस डायरेक्शन में लेकिन इंसान को सोचने के लिए इनडायरेक्टली आमादा नहीं रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को जो माहौल दिया जा रहा है, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो ये माहौल ही नहीं है, वो लिमिटेड माहौल है। अगर उनके सामने मारिफत का तस्करा किया जाएगा तो वो कहेंगे कि क्या बातें कर रहे हो, एंजॉय करो। अगर उनके सामने म्यूजिक के इफेक्ट्स के बारे में कहा जाएगा, अगर उनके पास फिक्र के मौजू होंगे तो मौजू क्या होंगे? फ्राइडे नाइट को क्या करना है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड खराब है। बहुत से ज्यादा, बहुत और ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में डिस्कशन आ जाए। लेकिन अगर अपने जॉब पे, अब मैं चैलेंज दे रहा हूं, अपने जॉब पे, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में थोड़ा सा जिक्र करके तो देखें सहीफे सज्जादिया का कि चौथे इमाम ने क्या कहा है। थोड़ा सा जिक्र करके तो देखें इमाम अली ने क्या कहा है कि तारीफ उस खुदा की है, तो खुद पता चलेगा। फौरन लोग कहेंगे यार क्या बातें कर रहे हो, यू आर टू रिलीजियस। मतलब ये है कि इंसान की मारिफत की जो हद है, उस हद को रोकने के लिए सोच को, फिक्र को महदूद किया जा रहा है। और ये हमारी तरबियत के लिए इसीलिए अहम और जरूरी है कि अपने बच्चों की तरबियत में इस सोच और इस फिक्र को बढ़ाते रहें। और ये मजालिस वही इसका सबसे बड़ा नमूना है। अगर ये फिक्र नहीं बढ़ती रहेगी तो हमारे बच्चे की फिक्र महदूद होने की वजह से उसकी मारिफत भी महदूद हो जाएगी। मारिफत महदूद हो जाएगी तो फिर वही नतीजा नजर आएगा, जहां पे बज़ाहिर देख के कहते हुए नजर आएंगे कि अच्छा आपने खलीफा को बुरा कहा है या अली को बुरा कहा है, उनका क्या मकाम है, उनका क्या फजीलत है, वो बुलंद है या ये बुलंद है। जब मारिफत होगी तो पता चलेगा कि अली का मकाम क्या है, रसूल का मकाम क्या है, अल्लाह की मारिफत क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके बाद वाला जो जुमला कहने जा रहा हूं, मुझे इसमें दाद नहीं चाहिए, और ये आप लोगों के लिए भी नहीं है, अपने लिए, हम सब के लिए, क्योंकि बड़ा सख्त जुमला है। ये हमारी मजबूरी है। इस प्रैक्टिस की वजह से जो इंडस्ट्री, जो मीडिया, जो दौर, जो स्कूल, जो जमाने ने हमें एक ट्रेन की पटरी पे चला दिया है, उस पे हम भागे चले जा रहे हैं। या एक रेस जो शुरू कर दी है, उस रेस में चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे का स्कूल का एडमिशन सबसे बेहतर हो, उसके ग्रेड्स अच्छे हों, अच्छा उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन क्या चूज करेगा, किस यूनिवर्सिटी में जाएगा, कौन सी फील्ड में अच्छा स्कोप है कि जिसमें जॉब कर सकता है। हमारी बच्ची की तालीम भी इसी तरह, कहां बेहतर जॉब, कहां सैलरी अच्छी होगी, घर किस एरिया में लेगा, कितनी जल्दी जॉब लेगा तो
कितने सालों में पॉसिबिलिटी है कि वो मॉर्गेज फ्री हो जाएगा घर, ये तमाम चीजें। लेकिन हमारे बच्चों की फिक्र को और हमारी फिक्र को क्या हम उस तरफ लेके जा रहे हैं कि अगर एवरेज निकालें तो बच्चा ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद उसने जॉब स्टार्ट की, जो भी किया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, उसने जॉब की, उसकी शादी की, उसके बच्चे हुए, एवरेज निकालने इस दौर का तो कितने साल इंसान जिंदगी गुजारता है? कोई कहना चाहे 80, 100 भी रख ले, तब भी देयर इज ए लिमिट कि 100 साल के लिए कितनी मेहनत हो रही है। और क्या हम अपने बच्चों को ये फिक्र दे रहे हैं कि लिसन, ये सिर्फ 100 इयर्स का है। ऑन एवरेज हर दिन के 8 घंटे स्कूल या यूनिवर्सिटी या जॉब तुम स्पेंड कर रहे हो, उस जिंदगी के लिए जो 100 इयर्स की है, हाउ मच टाइम आर यू प्रिपेयर्ड टू स्पेंड उस जिंदगी के लिए जो उसके बाद वाली जिंदगी है, जो नहीं पता 100 इयर्स की है या उससे ज्यादा है, बिकॉज इट इज हियर आफ्टर। ये फिक्र की जरूरत है कि हमारे बच्चों से लेके बड़ों तक हम इस फिक्र को लाएंगे तो ये फिक्र की वो बुलंदी है जहां मारिफत खुद ब खुद उसके बाद उस मकाम पे लेके जाएगी कि हमारा बच्चा ये नहीं सोचेगा ये जो छोटी चीजें हैं, जो छोटी कामयाबियां हैं, उसके बाद खुद ब खुद आती जाएंगी। उसके बाद ये अहमियत नहीं होगी कि रोजे आशूर है, आज इमाम हुसैन को याद करना है या नहीं करना है। उसके बाद हमें यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक पेज कुरान पढ़ लो प्लीज, 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि वहां उसके पास वो फिक्र आ चुकी है कि मुझे इस काम के लिए इतना टाइम देना था, इस काम के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना है। थोड़ा सा इल्म हासिल कर लो, दीनियात का इल्म हासिल कर लो, इस किताब को पढ़ लो, इस मदरसे में चले जाओ, इस नॉलेज को हासिल कर लो, क्योंकि अगर ये हासिल करोगे तो तुम्हारी मारिफत बुलंद होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद बस रखते मसाइब की तरफ। और जब हमारे बच्चों की इस तरह कामयाबी हो जाएगी, यकीनन उनका मेयार ही डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जब हम ये बताएंगे। एक शख्स था, छठे इमाम के पास आया, उसने कहा इब्न रसूलुल्लाह मुझे बिजनेस की वजह से फला मकाम पे जा रहा है। अच्छा, एडवाइस हर दौर में होता है ये कि इमाम के कौल की एडवाइस, लेकिन करते अपनी मर्जी से। इमाम ने कहा कि मत जाओ। अच्छा, वो खामोश चला गया इमाम के पास से, तो लेकिन उसने कहा भाई इतने 1000 दिनार का फायदा है, चला गया वो ट्रिप पे। अच्छा, वो जाके उसने वापस आया तो इमाम के पास आके उसने कहा कि सॉरी, मुझे माफ कर दें, आपने कहा था कि मुझे इस बिजनेस ट्रिप पे ना जाए, लेकिन वो ऐसा हुआ कि इतनी इंपॉर्टेंट डील थी। मैं अपने अंदाज में बच्चों के लिए कह रहा हूँ, और से सुने, अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में कह रहा हूँ। उसने कहा इतनी इंपॉर्टेंट डील थी, इतने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का मसला था और इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म वाला वो था, तो मैं उस पर चला गया। तो इमाम ने कहा कि तुमने उस फायदे को देखा? तुम्हें याद है कि जब तुम उस ट्रिप में गए तो उस ट्रिप की वजह से उस दिन तुम्हारी नमाज फजर कज़ा हो गई? उसने कहा तुम्हें अंदाजा है कि वो एक नमाज फजर जो कज़ा हो गई, तुम्हारा कितना लॉस हो गया है? इसके कई टाइम्स लॉस हो गया है जो तुम इस फायदे को बता रहे हो। जब हमारे बच्चों को खुद ये समझ में आ जाएगा कि लॉस क्या होने वाला है, तो फिर उसके बाद वो खुद हमारे से आगे रहेंगे। और ये हमारी मजलिसें इसका बेहतरीन लेसन है, क्योंकि हरगिज ऐसा नहीं है कि मारिफत इमाम में सिर्फ बड़े हैं, मारिफत इमाम में बच्चे भी हैं। जब हम अपने बच्चों की मारिफत को इस लेवल पे उनको सोच ये देंगे, उनकी फिक्र को इस तरह बुलंद करेंगे, तो उसके बाद खुद हमारे बच्चे कासिम की मिसाल बनेंगे, जो कहेंगे कि जमाने के इमाम के लिए जान भी चली जाए तो शहद से ज्यादा शीरी है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद सोचेंगे कि आज हमारे जमाने के हुसैन के लिए हम कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। इमाम ज़माना को क्या पसंद है
کتنے بار میں نے امام زمانہ سے کہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کتنے بار میں نے آنکھیں بند کر کے امام زمانہ سے کہا ہے کہ میں آپ کو مس کر رہا ہوں۔ بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ ان پہ فدا، کیا اپنے ماں باپ کو نہیں کہتے؟ تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں، فون پہ نہیں رہتے، کووڈ کی وجہ سے کوارنٹین میں چلے جاتے ہیں، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں سٹک ہو جاتے ہیں، تو فوراً ہم فون پہ کہتے ہیں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں، آپ کو مس کر رہا ہوں۔ کوئی اپنے پاس اچھا موقع ہوتا ہے، فوراً کہتے ہیں کاش آپ ہوتے تو بہت خوش ہوتے یہ دیکھ کے۔ ہمیں یہ پریکٹس کرنی پڑے گی اپنے بچوں کو ہر موقع پر کہ اس کامیابی پہ کاش میرے امام زمانہ ساتھ ہوتے۔ کوئی غم کا موقع آ جائے تو سب سے پہلے یہ بولیں کہ کاش امام زمانہ ہوتے میرے ساتھ۔ امام ہے موجود، ڈیفینیٹلی امام موجود ہیں، صرف یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہماری ایبلٹی اتنی نہیں ہے کہ امام کے ساتھ آرام سے ہم آواز ہو سکیں، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں امام تو بالکل موجود ہے، سلام کریں امام سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن جو ہماری ایبلٹی ہے۔ عزیزان ایمان، واقع کربلا بہترین لیسن ہے معرفت کے لیے۔ وہ تمام ایگزامپلز اپنی جگہ کہ بچوں کو پیغمبری ملی، حضرت یوسف خود بچے تھے، موجود تھے، کتنے امام ہیں جو بچپن میں امام ہوئے، اور دوسرے بچے جو واقع کربلا یا اس سے پہلے جنہوں نے معرفت کے لیسنز دیے۔ لیکن صرف واقع کربلا میں کتنے بچے موجود تھے، کسی کا بھی شکوہ دکھا دے، اس اتنی سوچ والے بچے تھے نا کہ انہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ کسی بھی بچے کی اس اپنی سوچ کی بنا پر یہ بتا دیں کہ اس نے کہا ہو کہ کاش یزید سے بیعت کر لیں، خدا نخواستہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کتنا ساتھ تھے یہ بچے امام حسین کے، کتنا اہم لیسن ہے۔ اور ان بچوں میں خود ایک حسین کی لاڈلی بیٹی، امام حسین نے کہا نا کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے جہاں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو۔ عزیزان ایمان، آج کی مناسبت کے حساب سے کچھ مصائب عرض کر دیتا ہوں، اور مصائب میں سخت ترین مصائب شام کے ہیں۔ جب ہماری معرفت اور ہماری فکر اپنی معراج پر جاتی ہے نا، تو اس کے بعد ان مصائب کو سننے کے بعد جو آنسو بہائے جاتے ہیں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں امام زمانہ نے کہا کہ آپ کے لیے ایسے آنسو بہا رہا ہوں کہ جیسے آنکھوں سے خون بہا رہا۔ چوتھے امام زندگی بھر روتے رہے نا، چاہنے والے آتے تھے تو کوشش کرتے تھے مولا کب تک آنسو بہائیں گے۔ جب یہ کہا جاتا تو امام اور گریا کرتے، وہ کہتے تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب سے صرف ایک یوسف جدا ہوا تھا، اور اس کے جاننے کے باوجود کہ یوسف شاید زندہ ہے، یعقوب اتنا روئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں سے بینا ہی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے 18 یوسف کربلا کے میدان میں خون میں غلطہ ہو گئے، میں کیسے آنسو نہ بہاؤں۔ منہال نے کہا مولا شہادت آپ کے گھرانے کی میراث ہے، بس یہ کہنا تھا۔ چوتھے امام کا چہرہ لال ہو گیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا منہال شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر ماں بہنیں پھوپھیوں کا دیار بدیار پھرایا جانا یہ ہماری میراث تو نہیں ہے۔ جب بھی پوچھا گیا امام نے یہی کہا نا سب سے زیادہ مصائب شام میں 3 دفعہ، الشام الشام الشام۔ شاید بازار شام، دربار شام اور زندان شام سے مراد ہو۔ عزیزان ایمان، صرف ایک جملہ یہ کافی ہے شام کے مصائب کا تذکرہ کرنے کے لیے
کہ اہل حرم باہر دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں انتظار میں کھڑے رہے 3 دن اور 3 رات تک کہ بازار سجائے جا رہے ہیں، دربار سجایا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ اہل رسول کو داخل کیا جائے۔ اور جب داخل ہوئے نا شہزادی زینب کے مصائب کی معراج یہاں زینب نے بتائی ہے۔ زینب نے کتنے مصائب سہے ہیں۔ کربلا میں شہزادی زینب نے اپنے ہر گودی کے پالے کو خاک و خون میں غلطہ دیکھا، لیکن زینب نے کبھی صیحہ بلند نہیں کیا۔ زینب کو یاد ہوگا بابا نے کہا تھا نا جب وصیت کی تھی تو اس کے بعد کہا تھا میری بیٹی اتنے مصائب ڈھائے جائیں گے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس میں سب گودی کے پالے خاک و خون میں غلطہ ہوں گے، تمہارا بھائی حسین ذبح کر دیا جائے گا، سر سے ردا چھینی جائے گی، خیمے جلائے جائیں گے، دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ تو زینب نے یہی کہا تھا بابا صبر کہوں گی، لیکن ایک جملہ کہا تھا بابا لیکن جب کبھی مدد کے لیے پکاروں تو میری مشکل کشائی کے لیے آ جانا۔ کربلا میں روز عاشور ہو گئی، زینب نے بابا کو نہیں پکارا۔ شام غریبہ ہو گئی، زینب نے بابا کو نہیں پکارا۔ سر سے ردا چھینی گئی، زینب نے بابا کو نہیں پکارا۔ ارے بازار کوفہ دربار کوفہ سے گزر ہوا، زینب نے بابا کو نہیں پکارا۔ زینب نے ایک ہی لمحہ تھا جہاں بابا کو بے اختیار پکارا اور دربار شام کے دروازے پہ آ کے دیکھا آئینہ بندی کی گئی ہے، 700 کرسی نشین ہے، علی کی بیٹی بے ردا رسن بستا ہے، بے اختیار کہا ہائے بابا، زمین پہ بیٹھ گئی۔ بابا اب زینب اس دربار میں نہیں جا سکتی۔ چوتھے امام آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ زینب نے امام حسین کے سر کو دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، سمجھ گئی نا کہ اس دربار میں بھی جانا ہے تو یقیناً یہی موقع تھا ہوگا۔ زینب نے سید سجاد کا سہارا لیا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، یا علی کہہ کے جو اٹھی ہے، عجب نہیں یہی مقام تھا پکارا بابا۔ زینب نے کہا تھا مدد کے لیے آ جانا، یہی وہ موقع ہے جہاں زینب کی مدد کر دے۔ یہ دربار شام تھا۔ چوتھے امام نے کہا ہے نا کہ الشام الشام، اسی دربار کا ایک اور واقعہ۔ یہاں دربار شام کے بہت سے مصائب ہیں، لیکن ان مصائب میں ارباب اعزاء آج ایک ننھے اس بچی کے مصائب کا تذکرہ ہے کہ جس کے لیے جتنے آنسو بہائے جائیں کم ہیں، جس نے پیاس کے ایک اہم معراج کو سمجھایا ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ سب کے بازو بندے تھے، لیکن ایک چھوٹی بچی تھی، اس کے گلے میں رسن تھی۔ میں نے دیکھا کبھی وہ اپنا ایک پیر زمین پر رکھتی ہے تو دوسرا اٹھا لیتی ہے، کبھی دوسرا پیر رکھتی ہے تو پہلا پیر اٹھا لیتی ہے۔ ارے عجب نہیں جب دونوں پیر رکھتی ہو تو گلے کی رسن کھینچی جاتی ہے، اسی لیے ایک پیر کو اٹھا لیتی ہے۔ یزید نے کہا کہ حسین کی بیٹی کون ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حسین بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ سکینہ سے ہم کلام ہوا، عجب نہیں سکینہ نے کہا ہوگا یزید محبت کہاں، میرے بابا تو مجھ پہ جان نثار کرتے تھے۔ تشت طلا میں ارباب اعزاء بس میں کس الفاظ سے بیان کروں کہ خدا کسی بچے کو اپنے باپ کا یہ منظر نہ دکھائے کہ ایک بیٹی اسیر بن کے کھڑی ہے، بابا کا سر تشت طلا میں رکھا ہے۔ یزید نے کپڑا ہٹایا
کہا سکینہ اچھا تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے تو ذرا اپنے بابا کو بلاؤ اپنے پاس. سکینہ نے عجب نہیں پھٹا ہوا دامن پھیلایا ہوگا بابا بڑے دربار میں محبت کا امتحان ہو رہا ہے. سر حسین بلند ہوا سکینہ کی گودی میں آیا. یہ ایک لمحہ تھا جہاں سکینہ کو سر حسین ملا نا. ایک اور مقام تھا جہاں سکینہ کو سر حسین ملا. وہ مقام زندان شام تھا. اس مقام پہ سکینہ دیکھتی تھی کہ دن گزرتا ہے رات گزرتی ہے لیکن زندان میں گزرتی ہے. آخر میں وہ لمحہ آیا کہ سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا. جب غش آیا تو غش سے آنکھ بند ہوئی. بابا کو خواب میں دیکھا غش سے چونک کے اٹھی. کہا کہ بابا کہاں ہے؟ رباب نے کہا میری لال کیا ہو گیا؟ کہا ماں ابھی بابا آئے تھے مجھ سے کہا تھا سکینہ آؤ مجھ سے ملاقات کرو گی. مجھے بابا سے ملاقات کرنی ہے. گریہ اتنا زیادہ ہوا کہ سکینہ کو دوبارہ سر حسین ملا. سر حسین زندان میں آیا. اللہ اللہ کن الفاظ سے کہوں کہ سکینہ نے کیا کہا ہوگا. بابا کے خون بھرے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کے کہا ہوگا بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے بابا گوشوارے چھینے گئے بالیاں ایسی چھینی گئی کہ میرے کان زخمی ہیں. او بابا میرا کرتا خون میں بھرا ہوا ہے. یہ کہتے کہتے سکینہ خاموش ہو گئی. رضاکم ربکم. سکینہ کی آواز بند ہوئی. بیان کرتے کرتے بیٹی خاموش ہو گئی تو زینب پریشان ہو گئی. کہا سید سجاد ذرا سکینہ کو دیکھنا میری بیٹی خاموش ہو گئی ہے. ارباب اعظم سید سجاد نے سکینہ کی نبض پہ ہاتھ رکھا. آنسو بہاتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائی و تسلیما لامرے. بس آخری موقع ہے. وہاں ایک بیٹی کو باپ کی منظر کے لیے کہا. یہاں ایک بھائی کے سامنے چھوٹی بہن کا لاشا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے پاؤں میں بیڑیاں. زندان شام ہے. سکینہ کو دفن کر. لعنة الله على القوم الظالمين. استعلم الذين ظلموا أيكم منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آئے بہترین دعا کا وقت وہ ہے کہ رب حسین کی لاڈلی بیٹی پر آنسو بہائے جائے. آئیں ان مصائب کے واسطے سے 5 مرتبہ شریف و میجیب پڑھ کے دعا کرتے ہیں. امام زمانہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا. اما یجیب المضطر اذا دعا. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. لا الہ مسائب شہزادی سکینہ کا واسطہ
ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام کے ہم و غم کو برطرف فرما. امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما. بار الہ ہماری دعاؤں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جہاں جہاں مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. جہاں جہاں آزاداری و آزاداروں کا تحفظ فرما. تمام حاضرین کی دلی حوائج و مقاصد کو پورا فرما. گھر پہ اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما. آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ. پروردگارہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، اس کا جلد خاتمہ فرما. سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص پاکستان میں، شام میں، عراق میں تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. شر شیاطین کو انہی پر پلٹ دے. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا کے ناصروں کو ناموں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ سے تمام مرحوم مومن و مومنات بالخصوص حاضرین کے رشتہ دار مرحومین مان بھائی کے رشتہ دار مرحومین یا حسین 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 ستم سے چھٹ کر اللہ رسول کا کرب و بلا سے ہو کے مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ پڑا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں داغ دل پہ بہت تر کے لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے داشت ستم ہائے کرب و بلا لوٹ کر لے گئی
اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، قاسم و اکبر و اصغر دل ربا، سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا، شیر جیسا ہوا باز بھائی میرا، کٹ گئے ہاتھ سا ہل میں مارا گیا، نہر پہ بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا، چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا، دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا، دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا، ایک قطرہ دمیں زب مل نہ سکا، لاڈلا تیرا پیار سا جہاں سے گیا، عمرہ پیرہن ساتھ لائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، بادشاہ پیر اتنا بڑا حوصلہ، بادشاہ بیر اتنا بڑا حوصلہ، چھین کر لے گئے چادریں اشکیا، چھین کر لے گئے چادریں اشکیا، خیمہ اہل بیت تیرا رسول خدا، آگ لگتی گئی خاک ہوتا گیا، جلتے خیموں سے عابد کو لائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، جا بنا بابر ہیں نہ یوں سر کھلے، جا بجا بابا ہے نہ یوں ہی سر کھلے، شام کوفہ کی گلی کھینچے گئے، شام کوفہ کی گلی یوم کھینچے گئے، کیا کہوں والیے شام کے سامنے، ہاتھ تھے رسیوں میں ہمارے بندھے، نیل بازو کے دکھلانے آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، وہ دلاری سکی نہ بھتیجی میری، وہ دلاری سکی نہ بھتیجی میری، کھا رہی تھی تمانچے میں چھپ تھی کڑی، کھا رہی تھی تمانچے میں چپ تھی کھڑی، ہائے بے بسی ہائے بے چار کی وہ ستم
झेलते झेलते मर गई शाम की कैद में छोड़ आई हूँ मैं अम्मा लौट आई हूँ मैं अम्मा लौट आई हूँ मैं दाग दिल पे बार तर के लाई हूँ मैं अम्मा लौट आई हूँ मैं या हुसैन 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 हुसैना 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 मौला मेरे मौला मेरे मौला बचपन से तुम्हारा मैं आज़ादार हूँ मौला घर घर में सदा आपका फर्शे अज़ा देखा मैं इससे जुदा रह नहीं सकता ये मजलिस मातम रहे मौला ये मजलिस मातम रहे मौला ये दिल की दुआ है ये दिल की दुआ है ये दिल की दुआ है शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन सिलसिला दर सिलसिला सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन बादशाह हुसैन की सल्तनत है करबला जिसका पासबान है मौला गाजी बावफा आपने हुसैन बाखुदा खून से सजा दी करबला करबला की है खुदा यानी ये रहे सदा दिल की ये दुआ है या हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन सिलसिला दर सिलसिला सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन मौला ने बसा दिया ऐसा शहर करबला जिसकी खाक दी शिफा जिसकी जन्नत की फिजा दूसरी ना होगी करबला होगा ना हुसैन दूसरा होंगे ना कभी जुदा अब हुसैन और करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन सिलसिला दर सिलसिला सिलसिला दर सिलसिला जारी रहे ये सदा हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला दिल की ये दुआ है या हुसैन शाद रहे करबला बाद रहे करबला
کربلا دل کی یہ زباں ہے یا حسین دھڑکنوں میں باخدا گونجتی ہے کربلا ہر صدا میں جا بجا بولتی ہے کربلا کہتا ہے زمانہ یا حسین یا حسین 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 ہم تمہارا ہو صدا ہے شہید کربلا تم کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ جاری رہے یہ صدا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ صدا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین ہم کو والدین نے ہم کو والدین نے کربلا بتائی ہے ساتھ لے گئے ہمیں کربلا دکھائی ہے کربلا دکھائی ہے زیارتیں نہ بھول پائیں گے دن ہمیں وہ یاد آئیں گے اے خدا سے التجا سب کو کربلا دکھا دل کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ جاری رہے یہ صدا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ زباں ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد پنج تن کے پانچ وے نور عین زندہ باد مرحبا حسین مرحبا آپ نے کمال کر دیا عظمتوں کے بادشاہ آپ کی رہے عطا ان کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ صدا ہے یا حسین سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ جاری رہے یہ صدا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین حسین یا 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 حسین جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے
تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا شخص گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریبہ میں ہے غازی زینب نے کہا شام غریبہ میں ہے غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے تو سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ارمان سکینہ کا
تھا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے یا حسین 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 یا حسین